موضوع کو ڈسکس کرنے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کو بالخصوص جو کہ ان گفتگوؤں کے یا اس سلسلہ گفتگو کے اصل مخاطب ہیں، ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں، کچھ چیزوں کو ان کا تجزیہ و تحلیل کریں، ان کا انالائسس کریں، اور اہم ترین اس وقت جو ایک مسئلہ ہے، مکاتب کا مسئلہ، آئیڈیالوجیز کی جنگ، ہمیں جو مختلف جگہوں پر ایک تناؤ اور ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، مفادات کا کہیں، مختلف حوالوں سے ہمیں باقاعدہ عسکری جنگیں نظر آتی ہیں، تہذیبوں کی جنگ نظر آتی ہے، ثقافت کی جنگ نظر آتی ہے۔ اس میں اہم ترین جو جھگڑا ہے، جو صدیوں پہ محیط ہے اور اسی نے اس دنیا کے اور انسان کے اصل فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے، وہ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، وہ مکاتب کی جنگ ہے، وہ یا یوں کہوں کہ یہ ہے کہ کس کا ورلڈ ویو یا کس کا تصور کائنات زیادہ محکم ہے، زیادہ مستحکم ہے، زیادہ مدلل ہے، زیادہ ایسا اس کا تصور کائنات ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی کون سا مکتب دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے حقیقی کمال تک پہنچ سکتا ہے، انسان حقیقی معنی میں پیش رفت کر سکتا ہے، انسان حقیقی معنی میں انسان بن سکتا ہے، اور یہ دنیا تمام وہ چیزیں جو ایک انسان کو مطلوب ہیں، جو اس کی فطرت چاہتی ہے، امن، آسائش، علم، ترقی، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، عدل، آزادی، انصاف، مساوات، اس طرح کے جتنے بھی مفہوم ہیں جنہیں آپ انسانی قدریں کہیں، انسانی ویلیوز کہیں، کون سا مکتب فکر ہے، کون سی آئیڈیالوجی ہے جو انسان کو ان اقدار اور ویلیوز تک پہنچا سکتی ہے؟ لہٰذا آج کے جوان کا اگر وہ محسوس کرے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ کون سی تہذیب ہے، وہ کون سا تمدن ہے، وہ کون سی ثقافت ہے، وہ کون سا لائف سٹائل ہے، وہ کون سا طرز زندگی ہے، اور اس سے پہلے وہ کون سی فکری اور نظریاتی لحاظ سے آئیڈیالوجی ہے، کون سا مکتب ہے، کون سا ورلڈ ویو یا تصور کائنات ہے جو اسے حقیقی معنوں میں کامیاب کر سکتا ہے، کامیابی اس کے لیے کون سا مکتب لے کے آ سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم بحث ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بحث کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر جو دو بڑے معاشرے نظر آتے ہیں آپ کو، ایک دیندار لوگوں کا معاشرہ یا دینی معاشرہ، دینی سوسائٹیز، اور دوسرا ان لوگوں کا معاشرہ جو یا بے دینی میں اس حد تک ہیں کہ الحاد اور ایتھزم تک پہنچ چکے ہیں، یا مثلاً ایک عام لحاظ سے عام زندگی میں ممکن ہے وہ صراحت کے ساتھ دین کا انکار نہ کریں، لیکن وہ دین کے ساتھ معاملہ ایسے کرتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہے کہ گویا دین کا انسانی زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین کا انسانی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے، دین نے انسانی زندگی کو کسی ترقی اور کمال تک یا کامیابی تک نہیں پہنچانا ہے، دین انسانی زندگی کے گوشوں میں سے کسی ایک تنہا اور اکیلے اور غریب اور اس طرح کے گوشے میں موجود ہے کہ جو انسان کی زندگی کی مرکزی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ تہذیب ہے، ایک طرف وہ آئیڈیالوجی ہے، ایک طرف وہ تصور کائنات ہے، اور ایک طرف یہ تصور کائنات ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ آئیڈیالوجی جو یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ دین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ دین انسانی معاشرے کو لیڈ کرے، انسانی معاشرے کی امامت کرے، انسانی معاشرے کو مینیج کرے اس طرح سے کہ انسان صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکے۔ لہٰذا ہمارا عنوان تو ہے کہ اسلام اور لبرلزم، لیکن ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ انتہائی منصفانہ انداز میں جو اس طرف کے معاشروں کے اندر ان کے فلسفی، ان کے دانشور جو باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ سیکولرزم کے نام سے ہو، چاہے لبرلزم کے نام سے ہو، چاہے دین کی مخالفت کے عنوان سے ہو، چاہے آزادی کے نعرے کے تحت ہو، چاہے حقوق نسواں کے تحت ہو، چاہے لبرل ڈیموکریسی کے نعرے اور شعار، چونکہ نعرے مختلف ہیں، جس نعرے کے اور جس شعار کے تحت بھی وہ یہ بات کرتے ہیں، اس بات کو ہم ڈسکس کریں، اس کی فلسفی جہات کو، اس کی بیس کو، اس کی اساس کو، اس کے مبانی کو دوسرے الفاظ میں ڈسکس کریں، اور دیکھیں کہ وہ جو نظام دے رہے ہیں زندگی کا، کیا وہ صحیح معنوں میں وہ نظام ہے جو ایک جوان کو کامیاب بناتا ہے۔ اور پھر ہم خود اسلام کو بھی اس انداز میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، نہ اس انداز میں کہ ہم اسلام کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن میں یہ ہے اور سنت میں یہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ایک اور انداز گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ ہم اسلام کو عقلی موازین پہ، اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی اقدار اور ویلیوز ہیں، ان کو ان عقلی بنیادوں پہ ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ واقعاً اسلام جو بات کر رہا ہے وہ عقلی پیمانوں پہ پوری اترتی ہے، واقعاً اسلام ایک مدلل دین ہے، واقعاً اسلام عقلی لحاظ سے ایک مستحکم دین ہے، واقعاً انسانی فطرت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی
مختصر خلاصہ ہے اس چیز کا کہ جو ہم چند جلسوں میں یا چند مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک سلسلہ گفتگو میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی جو دین کو زندگی کے کسی ایک گوشے اور کنار میں دھکیل دیتی ہے، یا یہ آئیڈیالوجی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دین انسانی معاشرے کو لیڈ کر کے انسان کو کامیابی تک لے کے جا سکتا ہے. اس بحث کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس بحث کی تاریخ کیا ہے، اس بحث کا ماضی کیا ہے، اس بحث کا مستقبل اور فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ابتدائی گفتگو ہم آج کریں گے آپ کی خدمت میں. بندہ حقیر سید حسن رضا نقوی آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں برادر عزیز حجت الاسلام ڈاکٹر سید عباس حسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ سلامت رہیے آپ، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. جس طرح سے جو میں نے ایک بہت مختصر خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کے خد و خال ہیں ہماری گفتگو کے. اب اس گفتگو یا اس بحث کی جو واقعاً ایک علمی یا تاریخی لحاظ سے اہمیت بنتی ہے، ہم کیوں اسے ڈسکس کریں؟ آپ کی نظر میں اس گفتگو کو کیوں کیا جانا چاہیے، کیوں اسے مطرح ہونا چاہیے، کیوں ضرورت پیش آئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے جوانوں کے ساتھ یہ گفتگو کریں؟ جی ہاں، ابھی لبرلزم کا جو موضوع ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اہم موضوع کی جس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، مقالات لکھے گئے ہیں، ایک زندہ موضوع ہے جو آج بھی آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں، آپ جوامع علمی کے اندر جائیں تو ہر جگہ جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جہاں پر جب سوویت یونین موجود تھا اور اس کا ایک رعب تھا، اس کا ایک دبدبہ تھا، خاص طور پر ہم جو ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں. البتہ ایسٹ کے ساتھ محدود نہیں تھی یہ فکر، لیکن ایسٹ اس وجہ سے چونکہ اس کی سرحدیں ملتی تھیں، ایک طرف ایران تک اس کی سرحدیں موجود تھیں، دوسری طرف افغانستان تک اس کی سرحدیں موجود تھیں. تو جب اس حکومت کا، اس اتحاد کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، تو اس کی فکریں ہر طرف، اس کے جو افکار ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جوانوں کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ موجود تھے، اور لوگ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے. اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ خود ایران کے اندر، عراق کے اندر، پاکستان کے اندر، مختلف ممالک میں مارکسزم کا ایک دورہ تھا. اگرچہ مارکسزم کی فکر ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ جو عروج ختم، ہاں، جو وہ عروج اس طرح سے نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ خود ایران کے اندر انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بالکل جو ابتدائی ایام ہیں ان میں جو ایک خطرہ جوانوں کی فکر کے حوالے سے وہ محسوس کرتے تھے، وہ وہی مارکسزم اور اشتراکیت کی جو فکر تھی. آپ شہید مطہری کی کتابیں پڑھ لیں. شہید مطہری نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں اس کے حوالے سے مقابلہ کیا، کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ نقدی بر مارکسزم کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے. اور اسی طرح سے علامہ نے جو کتاب لکھی اصول فلسفہ و روش ریئلزم، وہاں پر بھی در حقیقت ان کے نظریات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. عراق کے اندر آپ جب شہید باقر الصدر کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جب کتاب لکھی ہے فلسفتنا، تو اس میں تقریباً اصل نگاہ جو ہے وہ اشتراکیت اور ان کا جو فلسفہ ہے، مارکسزم کا جو فلسفہ ہے، اس کی طرف ہے، اس فلسفے کو رد کرنے کی. یا حتیٰ انہوں نے جب اقتصادنا لکھی ہے تو مارکسزم کا جو اقتصادی نظام ہے اس کو رد کرنا مین ہدف وہ تھا. تو ایک زمانہ وہ تھا، لیکن بہرحال سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد یعنی یہ بزرگان بھی شاید یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی کیونکہ حملہ ان کا زیادہ ہے، جوان زیادہ ان کی طرف جا رہے ہیں، تو ذمہ داری ہے. اب وہ اب یوں کہہ لیں کہ وہ ایک زمانہ تھا. اور آج جو میں اپنے الفاظ میں کہوں تو جو نیا فیشن نکل آیا ہے وہ لبرلزم کا ہے. اسٹائل بن گیا. ایک جو ہے لوگ اپنے آپ کو لبرل کہنے میں، روشن خیال کہنے میں جیسے فخر محسوس کرتے ہیں. میں تو لبرلس آدمی ہوں. ہاں، میں تو لبرلس آدمی ہوں. بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لبرلزم کے جو بنیادی افکار ہیں، نظریات ہیں، مبانی ہیں، کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان حوالوں سے جو ہے وہ گفتگو کریں. تو یہاں پر بنیادی ترین جو ہماری یہاں پر بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ لبرلزم ہے کیا. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، اور اسی طرح سے پھر اچھا یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک شرقی اور غربی بلاک، ہاں جی، 2 بلاکس تھے، ان کا عروج ختم ہوا، تو یہ پھر غرب سے یہ فکر آئی. یعنی ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکر تقریباً اپنے اس عروج پہ کوئی مقابل نہیں رکھتی. ہاں جی، بالکل اسی طرح سے آج یعنی جس فکر کا ہر طرف آپ کو تسلط نظر آتا ہے، ہیمنہ نظر آتا ہے، وہ یہی لبرلزم کا. اور مسئلہ ان میں پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح سے
کہتے تو بڑے یہ ہیں کہ ہم آزاد منش ہیں، آزاد فکر ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری فکر آ جائے، خاص طور پر مثلا کوئی اسلامی فکر آ جائے، کوئی دینی فکر آ جائے، تو ان کو بعض دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی دقیانوسی فکر ہے، یہ تو کوئی پرانی فکر ہے، 1400 سال پہلے کی فکر ہے. ان سب افکار کو چھوڑ دیں، ان تمام نظریات کو چھوڑ دیں اور آپ آ جائیں جدید افکار کی طرف، ماڈرنٹی کی طرف اور اس طرح کی جو باتیں ہیں. تو یہاں پر کچھ چیزوں کو ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس بحث کے اندر جب ہم جائیں گے انشاءاللہ ہم ان حوالوں سے بحث کریں گے کہ خود لبرلزم ہے کیا، لبرلزم اور اسلام کی آپس میں نسبت کیا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں یا ان میں کچھ چیزوں کا اشتراک ہے، کچھ چیزوں کا اختلاف ہے. ان حوالوں سے اور اس بحث کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ لبرلزم اس وقت ویسٹ کے اندر جو مختلف سسٹمز ہیں، چاہے وہ اکنامکل سسٹم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ وہاں کا جو سوشل سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ لبرلزم ہے. جب آپ لبرلزم کو سمجھیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ویسٹ کے اندر اقتصاد کے اندر اگر سرمایہ داری کیپٹلزم کا جو نظام ہے تو کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے اس کی جو بیس ہے وہ لبرلزم کے اندر ہے. اسی طرح سے آپ آ جائیے سیاست اور پولیٹکس کے اندر، تو پولیٹکس کے اندر اگر جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے، تو اس کی بیس بھی جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کی بیس جو ہے لبرلزم میں ہے. لہٰذا وہ بیس ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی حتیٰ ان کے ایک انسانی زندگی کے اندر اس طرح سے رچ بس چکا ہے یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی کہ آپ کو حتیٰ فلم انڈسٹری کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، لائف سٹائل کے اندر، رہن سہن، گھر کے اندر، فیملی سسٹم کے اندر، ہر جگہ اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. اور خود دوسروں کے حوالے سے وہ تقدس کا انکار کرتے ہیں، لیکن خود یہ فکر بعض دفعہ جیسے ایک مقدس فکر بن گئی ہو، جیسے اس کے اوپر اشکال کرنا اور اس فکر کی مخالفت کرنا. جیسے مثلا آج معاشرے میں لبرل ڈیموکریسی کی اگر آپ مخالفت کریں تو خود ہمارے پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، بعض لوگ یعنی جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کو اتنا مقدس بناتے ہیں، اس کو اتنا جو ہے کلیئر اور اس طرح سے بناتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو جیسے کوئی بہت بڑا حرام کا جو ہے کام کیا ہو، اس طرح سے. تو یہ چیز بہرحال موجود ہے. لہٰذا اس فکر کی بنیادوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ فکر آئی کہاں سے ہے، اور پھر اس کی جو نسبت بنتی ہے اسلام کے ساتھ، پھر اس کے جو مبانی ہیں، جو بیسکس ہیں جس کے اوپر یہ فکر کھڑی ہے، مبانی فکری طور پر، ان تمام حوالوں سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ان نشستوں میں ہم اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ضرور انشاءاللہ. اچھا، ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فکر کا وہ جو تاریخی پس منظر ہے جی اس سے اگر آپ غافل رہیں گے، اس کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ فکر کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچی ہے. اور یعنی اگر آپ غرب کا تاریخی پس منظر دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پر قرون وسطیٰ، ڈارک ایجز، جسے عصر الظلام عربی میں کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ 1000 سال یعنی 10 صدیاں جو گزرتی ہیں تقریباً 5ویں سے 15ویں صدی عیسوی تک، وہاں پہ جس طرح سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ قدامت پسند یا بالکل جدت سے دشمنی رکھنے والے لوگ، جس طرح آج دینداروں کو یہ کہا جاتا ہے، آپ اس وقت کا معاشرہ تقریباً اسی طرح کا دیکھتے ہیں. بالکل سکولز پہ بھی ایک خاص نصاب ہے، ٹھیک ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ایک خاص طریقہ کار ہے، اور وہ کلیسا اور وہ چیزیں جو ہے وہ حاکم ہیں. البتہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک محرف دین ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو عیسائیت تھی جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم اس معاشرے کو، غرب کے معاشرے کو مینیج کریں گے اور اس کو لیڈ کریں گے، اور وہ ناکام ہوئی، وہ تحریف شدہ عیسائیت ہے، نہ کہ وہ اصلی عیسائیت جو حضرت عیسیٰ پر خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس عیسائیت کو ناکام دیکھنے کے بعد پروپیگنڈا کر کے میڈیا کے ذریعے سے اور یونیورسٹیز کے ذریعے سے، علمی اور تحقیقی کاموں کے ذریعے سے، مثلا تھیسس کے ذریعے سے، آرٹیکلز کے ذریعے سے پوری دنیا کو کیا باور کرایا جاتا ہے کہ دین انسانی سوسائٹی کی امامت نہیں کر سکتا، دین انسانی سوسائٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا. یہ جسے وہ منطق میں مغالطہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ ایک دین، اور وہ بھی تحریف شدہ دین، اس کی ناکامی کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی دین جو خدا کا یا ایک ماورائی وجود کا قائل ہے، وہ کوئی بھی دین معاشرے کو لیڈ نہیں کر سکتا، معاشرے کی امامت نہیں کر سکتا. در حقیقت آپ مغالطہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ تعجب تو ان مسلمانوں پہ ہونا چاہیے جو کبھی میڈیا میں آ کے، کبھی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس وہ ایک جامع اور ناب اور خالص دین موجود ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. اس کا دعویٰ کیا ہے، وہ پوری انسانیت کی ہدایت کر سکتا ہے، زمان اور مکان کی قیود کو
ہٹا کے، یعنی قیامت تک کے تمام انسانوں کا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہاں اس کو دیکھ کے وہ جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ سٹائل بن چکا ہے. اب اس کا سٹائل یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مفکر اور فلسفی اور عالم تب لگوں گا جب میں دین پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کروں گا، حملہ کروں گا. تو وہ اس کو دیکھ کے کہ جہاں پر ایک تحریف شدہ دین کو ناکام کہا گیا تھا، اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اسلام بھی جی ہاں. اب ویسٹ میں وہی مسئلہ ہوا کہ 1000 سال تک وہاں پر چرچ کی، کلیسا کی جو حکومت رہی، تو وہاں پر ان 1000 سالوں کو جس سے وہ خود اعتراف کرتے ہیں وہ ڈارک ایجز تھے. ڈارک ایجز. وہاں پر پھر کلیسا میں وہ جو ایک شدت پسندی آ گئی تھی، جدید افکار کا وہ مقابلہ کرتے تھے، سائنس کی وہ مخالفت کرتے تھے، تو وہ والے ایشوز تھے. لیکن وہی 1000 سال جن کو آپ ڈارک ایجز کہتے ہیں ویسٹ کے حوالے سے، انہی 1000 سالوں کے اندر آپ ایسٹ میں دیکھ لیں، ایسٹ میں اس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے. جی. اس وقت قرآن کریم جیسی اسی کتاب 6 صدی عیسوی میں پیغمبر گرامی اسلام تشریف، اسی دوران جو ہے وہ امام علی تشریف لاتے ہیں، اسی دوران ہمارے ائمہ تشریف لاتے ہیں، اسی دوران یہاں پر دین کی ترقی، دنیا کی ترقی، سائنس کی ترقی، جابر بن حیان جیسے لوگ، ان کی پرورش ہوتی ہے. تو وہ در حقیقت ایک ویسٹ کا ایک ایشو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جب وہ چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو محور اور مرکز سمجھتے ہوئے ہر چیز کی تحلیل اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا سمٹ کر وہاں آ گئی ہو اور سب کچھ ہم ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے ایک معیار بناتے ہیں. یہ بھی ایک میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں آپ دیکھیں شرق کے لوگوں نے کس طرح سے یونان کے فلسفیوں کو بھی ڈسکس کیا، انہیں درسی لحاظ سے بھی پڑھا، حوزوں نے، مسلمان علماء نے بھی، یونیورسٹیز نے بھی، محققین نے بھی، دانشوروں نے. لیکن کیا اسی انداز میں انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو پڑھا؟ یعنی پیغمبر سمجھ کے نہ پڑھتے، لیکن ایک دانشور، ایک عالم سمجھ کے پڑھتے. غرب کے لوگ اسی انداز میں کیا انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھا؟ اسی انداز میں کیا انہوں نے امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، ان کی فقہی بحثوں کو فرض کرتے ہیں ہم کہ وہ نہ بھی لیتے؟ کیا ان کی وہ عقائد کی خالص بحثیں، وہ عقلی استدلالات، وہ خداوند متعال کے وجود کے حوالے سے گفتگو، وہ کائنات کی حقیقتوں سے جو پردہ اٹھاتے ہیں، اس کو نہیں لیا گیا؟ دیکھیں یعنی مسئلہ یہی ہے کہ تب سے لے کر آج تک وہ جو میڈیا کے ذریعے ایک چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا اور پھر انسان وہی سمجھ بیٹھتے ہیں جو ایک پروپیگنڈے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہاں علم اس طرف ہے، عقلانیت اس طرف ہے. دیکھیں وہ 1000 سال تک ڈارک ایجز کے اندر، ایک قرون وسطیٰ کے اندر، وہ وہاں پر ایک تعارض دین اور عقل کی بحث چلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل اور دین میں کنٹرڈکشن اور تضاد ہے، جس میں سے ایک موضوع نتیجتاً، جسے فارسی کے اندر جو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایمان گرائی کی. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین سب سے بہتر ہے جو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے، جو آپ کی عقل میں نہ آئے. جبکہ اس طرف کیا ہے شرق زمین میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ دین سب سے بہتر ہے، یا وہ متدین یا وہ مذہبی اور دیندار شخص سب سے بہتر ہے جس کی عقلانیت سب سے بہتر ہے. خود قرآن کریم کے آپ اندر دیکھ لیں، لفظ قرآن، لفظ تدبر، لفظ تفکر، یہ چیزیں کتنی دفعہ استعمال ہوئی ہیں. آج سے 1400 سال پہلے اسلام آپ کو تعقل کی طرف بلا رہا ہے، اسلام آپ کو تفکر اور تدبر کی طرف بلا رہا ہے. اور انسان آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی عقیدے کو قبول کرنا ہے، کسی بھی فکر کو قبول کرنا ہے، تو بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے آپ قبول نہ کریں. صرف یہ کہنا کہ میرے آبا و اجداد، میرے بڑے، میرے جو مثلا علاقے والے، ان کی یہ فکر تھی، ان کی یہ سوچ تھی، لہٰذا میں تقلید کے ساتھ قبول کر لوں، تو اسلام نے ان تمام چیزوں کی مذمت کی ہے. یعنی سیم وہی الزام جو اسلام پہ لگایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نہ، اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. یعنی اسلام پہ یا دین پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ دین جو ہے وہ انسانوں کے ذہن کو بند کرتا ہے، ان کی عقل کو محدود کرتا ہے، انہیں سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، تفکر کی اجازت نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ جو ہے وہ اسی کو من و عن تسلیم کرو، تمہارے پاس سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نقد کرنے کی، اعتراض کرنے کی. اس کے بالکل برعکس ہے اسلام. یعنی اسلام کہتا ہے وہ جو آپ نے فرمایا تفکر، تدبر. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، یعنی اسلام اس چیز کو اپنے لیے دین، اپنے لیے، اور پھر اسلام بھی اپنے لیے اس کو نقصان دہ سمجھتا ہے، مضر سمجھتا ہے کہ آپ جائیں اور کائنات کی حقیقتوں کے حوالے سے تحقیق کریں. جبکہ قرآن کو آپ دیکھیں تو برعکس ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، سورج اور چاند کے حوالے سے، خود انسان
انسان کے حوالے سے، انسان کے نفس کے حوالے سے، اونٹ کی اونٹ کے خلقت میں، حوالے سے، آسمان کی خلقت میں۔ حیوان کے حوالے سے، آسمان کی خلقت، پہاڑ، یہ جو دریا رواں ہیں ان کے اندر جو کشتیاں چل رہی ہیں، ان سب میں دیکھو یعنی قرآن کا دعویٰ برعکس ہے کہ جتنا جتنا آپ سائنس میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اگر آپ کی روش درست ہے اور جتنا جتنا آپ کی عقلانیت اور عقلی معرفت آگے بڑھتی جائے گی، آپ کا مدلل ہونا عقلی لحاظ سے آگے بڑھتا جائے گا، تو اتنا اتنا آپ دین کے قریب ہوتے جاؤ گے، جبکہ پراپوگنڈا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، وہاں پر جب 1000 سال یہ سب کچھ چلا تو اس کا نتیجہ کس کی صورت میں نکلا؟ رینیسانس کے، رینیسانس، جی، جسے نشأت ثانیہ کہا گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایک دم اٹھا کے انہوں نے دین کو اس سارے معاشرے سے اٹھا کے پرے پھینکا اور اس کے خلاف ایک نہضت اور قیام کا اعلان کیا کہ دین ہمیں نہیں چاہیے، کلیسا ہمیں نہیں چاہیے، اس کلیسے کے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، دوسرے الفاظ میں وہ جو مولانا یا علماء حضرات ہیں ان کے، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی معرفت کے آگے ایک دیوار ہیں۔ یعنی اگر کوئی صرف یہ نظریہ پیش کر دے کہ سورج نہیں گھومتا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اسے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری معرفت کے آگے، ہماری پیش رفت کے آگے، ہماری ترقی کے آگے کیا ہے؟ ایک دیوار ہے، لہٰذا ہم نے دین کو قبول نہیں کرنا، لہٰذا انہوں نے دین کو محدود کر دیا کلیسا کے اندر۔ اس کا پھر جو ایک اہم جو واقعہ دیکھنے کو ملا اس پورے نشأت ثانیہ کے فوراً بعد اور اسی دوران، وہ یہ تھا کہ خود کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر ایک نیا فرقہ وجود میں۔ مارٹن لوتھر نے جو ہے پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد رکھی، اور ان کا آپ جانتے ہیں کہ پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیادی ترین بات یہی تھی کہ اب انسان اگر دین کی ضرورت ہے، لیکن دین کے لیے آپ کو حتماً چرچ جانا ہو، حتماً آپ نے پاپ سے جو ہے دین لینا ہو، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کے ہاں یہ تھا کہ حتیٰ آپ نے کتاب مقدس کو، آپ نے انجیل کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو آپ پاپ کے تھرو ہی سمجھ سکتے ہیں، خود ڈائریکٹ کتاب مقدس، حتیٰ کتاب مقدس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ جی بالکل ایسے ہی، لیکن پہلی دفعہ کتاب مقدس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ خود سے دین کو براہ راست پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ اپنا گناہ وغیرہ بخشوانے کے لیے آپ کو پوپ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدا سے ڈائریکٹ لنک ہو سکتے ہو، اور آپ اس دین کے نمائندے کو درمیان سے ہٹا دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو ہے بڑی تبدیلی تھی ویسٹرن جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں ابھی ہم لبرلزم کے اس جو اصطلاحی معنی ہے اس تک نہیں پہنچے، لیکن یہ وہ بیسس تاریخی وہ بنیادیں ہیں کہ جہاں سے آہستہ آہستہ ویسٹرن سوسائٹی لبرلزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ مارٹن لوتھر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے خود شاید نہیں سوچا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ممکن اس نے یہ نہ سوچا ہو، لیکن اس نے جو ایک تحریک جو ہے شروع کی، اس کا اینڈ رزلٹ اسی طرح سے نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ 100-150 سال بعد آہستہ آگے جا کے وہ لبرلزم کی جو ہے وہ بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ پھر نشأت ثانیہ کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی۔ ایک اہم ترین نشأت ثانیہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دین کو انہوں نے تھوڑا کنارے لگا دیا، کیونکہ وہ 1000 سال میں دین سے مراد وہی جو محرف مسیحیت اصل دین نہیں ہے، واضح سی بات ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں یعنی انہوں نے کہا اب یہ دین نہ ہماری سیاست میں آئے، نہ ہمارے اقتصاد میں آئے، نہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں آئے، نہ ہماری لائف سٹائل میں آئے، نہ فیملی لائف میں آئے۔ دین کے ساتھ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے کو جا کے، وہ بھی کوئی بہت متدین اور دیندار ہو تو جا کے میں خدا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو۔ بعض دفعہ انہوں نے دین کی طرف جو نگاہ کی وہ پریگمیٹزم والا جو ایک کہتے دین اگر آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو اس سے ایک لذت محسوس ہوتی ہے تو آپ کر لیں، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں۔ دین کا فائدہ صرف اور صرف یہ ہو گیا کہ آپ پورا ہفتہ تھک چکے ہیں، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں جسے آپ نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بعض ان کے فلسفیوں کے یہ جملے ہیں کہ حتیٰ ممکن ہے آپ کو اس کے بارے میں یقین بھی نہ ہو، لیکن ایک شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں، تھوڑا سا آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو دین کا جو فائدہ سمٹ کے یہاں تک آ گیا ان کی زندگی میں، اور پھر چونکہ اس طرح سے ہو گیا اور دین بالکل چلا گیا اور اس کا کوئی قانون اور کوئی اسٹرکچر اور نظام ان کے پاس نہ رہا، تو وہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، پھر دین کو ہٹانے کے بعد انہوں نے مختلف کوششیں شروع کی انسانی زندگی کی معرفت اور انسانی زندگی کا جو نظام ہے اس کو کس طرح سے سیٹ کریں گے، یہ مختلف کوششیں شروع کی۔ آپ دیکھتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا افراط و تفریط، کبھی بالکل 0 پہ چلے گئے، کبھی بالکل 100 پہ چلے گئے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے ڈارک ایجز میں یا قرون وسطیٰ میں وہاں پر پوپ کے علاوہ، اس مذہبی شخصیت کے علاوہ کسی کو تفسیر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ سب تفسیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو بعد میں
بہت سارے نظریات اس تفسیر اور متن اور ان چیزوں کے حوالے سے ان کے ہاں نمودار ہوئے، اس میں انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے دو لوگ جو متضاد تفسیر کر رہے ہوں اور ان کی تفسیر ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہو، تضاد رکھتی ہو، دونوں ٹھیک ہیں. ہاں، اب یہ ساری چیزیں بنیاد بن رہی ہیں. اب آپ نے کتاب مقدس کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کی کہ مثلا اس سے جو میرا فہم ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، آپ کا فہم اپنی جگہ درست ہے. اس سے وہ جو خود لبرلزم کی جو ایک بنیاد ہے وہ تکثر گرائی، پولرزم کی طرف جو آتے ہیں، اس کی بنیاد یہاں سے پڑ رہی ہے. ایک اور اہم نقطہ اسی کے اندر، جب پہلے ڈارک ایجز میں جب کوئی گورنمنٹ بنتی تھی، حکومت بنتی تھی، اس حکومت کی جو مشروعیت ہے وہ کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے، پوپ کی طرف سے، کلیسا کی طرف سے. لیکن جب کلیسا کمزور ہوا، جب پوپ کمزور ہوا، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں اپنی مشروعیت ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود کسی حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ حکومت مشروع ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم خود فیصلہ کریں گے. اب یہاں سے پھر سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر آہستہ آہستہ وہ ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب گورنمنٹ بنے گی، اب جب حکومت بنے گی، اس حکومت کی مشروعیت کے لیے ہمیں پوپ اور کلیسا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے پہلے جاتے تھے. حتیٰ کلیسا کمزور ہو گیا، اب اس کی جو ہے حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو یعنی دیکھیں، اب جب انہوں نے رینیسنس کر لیا نا، نشأت ثانیہ ہو گئی، تو ان کا فکری اور عملی لحاظ سے حتیٰ پوری زندگی میں ایک خلا آ گیا نا. یعنی دین آپ کی بیس تھی، خدا آپ کی بیس تھی، ایک بنیاد تھا پوری زندگی کے لیے. اب اس کو آپ نے ہٹا دیا ایک مرتبہ زندگی سے، اب ایک خلا آ گیا. اب اگر اس کو بہرحال ہم تفصیل سے آگے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اگر ایک اشارہ کروں کہ مثلا آپ کے اس تصور کائنات میں وہ جو ورلڈ ویو تھا جسے الرؤیا الکونیہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو آئیڈیالوجی کھڑی تھی، اس میں محور کیا تھا؟ خداوند متعال تھا. اب خدا کو آپ نے ہٹایا تو آپ کو اس خلا کو، اس گیپ کو پر کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپ نے خدا کی جگہ پہ کیا رکھ دیا؟ اب انسان رکھ دیا. یعنی آپ جو تصور کائنات یا ورلڈ ویو کے اندر خدا گرا تھے، خدا محور تھے، خدا کی محوریت کے قائل تھے زندگی میں، دین کی محوریت کے قائل تھے، اب آپ انسان کی محوریت کے قائل ہو گئے. ہیومنزم نے جنم لے لیا. اب ہیومنزم آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہیومنزم سارے کام اب ہیومن کرے گا. دین کی تفسیر، دین کو کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے، دین کی حدود و قیود کیا ہیں، دین کو اب انسان بتائے گا کہ تم نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، تمہارا کہاں پہ فائدہ ہے، کہاں پہ نقصان ہے، تم کس جگہ پہ بات کر سکتے ہو، کس جگہ پہ نہیں کر سکتے. دین ہو گیا انسان کا تابع، یا نعوذ باللہ انسان کا غلام ہو گیا دین. اب انسان بتائے گا. پھر اسی طرح سے اقتصاد میں انسان بتائے گا، غلطی کرے گا، کبھی مالکیت کو بالکل ختم کر دے گا، کبھی کیا لے آئے گا، کبھی کیا لے آئے گا. سیاست میں جو انسان کہے گا، جو انسانوں کی اکثریت کہے گی. تعلیم و تربیت میں جو انسان کہے گا، جو انسانوں کی اکثریت کہے گی. اور ایک اور ظلم یا ایک اور مشکل یہ ہے کہ یہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان نہیں کہ جس کے پاس ایک روح متعالی موجود ہے، وہ انسان کہ جو صرف اور صرف بدن ہے، ہاں، جس کا خلاصہ جو ہے مادے میں. اب اسی دوران جو ایک اہم تبدیلی نشأت ثانیہ کے بعد وہ یہ ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی. جب سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں نت نئی ایجادات، انکشافات، یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. مادی، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، مادی جو ترقی ہے وہ آہستہ آہستہ اب لوگوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہونے لگی. مادی زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں روز کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے، مال اور ثروت میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگی آسان بننا شروع ہو گئی. اب وہ جو 1000 سال تک یورپ والے، جب جس طرح سے آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں، ان کو حتیٰ یعنی خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس دوران یہ تک نہیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ مثلاً واش روم کیا ہوتا ہے، صفائی کے بہت زیادہ مسائل، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ لوگ دور تھے. جبکہ اسلام اس دور میں نظافت اور صفائی اور ان چیزوں کے حوالے سے اسلام نے کتنی بہترین تعلیمات پیش کی ہیں اور مسلمان ان پر عمل پیرا بھی تھے. تو ایسے میں ویسٹ نے دیکھا کہ اب یہاں پر ایک مغالطہ، دوبارہ میں کہہ دوں، وہ وہاں پہ ایجاد ہوا. وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب سے ہم نے دین کو چھوڑا ہے اور ہم سائنس کی طرف آئے ہیں، ہم نے ترقی کرنا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین کا پھر کیا کردار ہے. اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بظاہر سید جمال الدین اسد آبادی افغانی شاید ان کی شاید اس طرح کی کوئی بات نقل کرتے ہیں کہ ویسٹ والے چونکہ محرف دین تھا، جب ویسٹ والوں نے جو محرف دین ان کو چھوڑ اس دین کو چھوڑا تو ترقی کرنا شروع کر دی. اور ہمارے پاس اصلی دین تھا
دین حق موجود تھا، ہم نے جب سے دین کو چھوڑا تو ہم زوال کی طرف چلے زوال گئے. کی طرف سے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے. جی. تو وہاں پر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دین کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے، اس محرف دین کو، تو اس کے بعد سے ہمارے ہاں خوشحالی آ گئی ہے، زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے، ایک مرفہ زندگی ہم نے گزارنا شروع کیا. لہٰذا یہاں سے خود دین کی جو ایک اہمیت کم ہوتی چلی گئی. تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر کارخانے بننا شروع ہو گئے، اقتصادی طور پر وہ لوگ مضبوط ہو گئے. تو یہ انقلاب صنعتی آ گیا. ہاں، صنعتی انقلاب آ گیا. تو اس کی وجہ سے خود اب یہ بھی در حقیقت بیس بن رہی ہے اس لبرلزم کی طرف جانے کے حوالے سے. اب دیکھیں جو اس نتیجے پہ وہ پہنچے اس میں بھی مغالطے اور مشکلات ہیں. یعنی وہ یہ سمجھے کہ دین کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ترقی کی. حالانکہ ایسے نہیں تھا، بلکہ ہم بھی اس بات میں ان کے ساتھ تھے. جس طرح کا استبداد دین کے نام پہ کلیسا نے اس وقت اس معاشرے کے اوپر رکھا تھا، واقعاً اس کلیسا کے خلاف قیام کرنا بنتا تھا، واقعاً اس کے خلاف نہضت اٹھانا، اس کے خلاف موومنٹ اور تحریک. جہاں لوگوں کے عقائد کی تفتیش ہوتی ہو، ان کو سزائیں دی جاتی ہوں، انہیں سوچنے کی کوئی آزادی نہ ہو، ان کے آپ جو ہے وہ انہیں اسکول کا نصاب نہ بنانے دیں، آپ ان کو کوئی فیصلہ نہ لینے دیں، آپ انہیں کائنات کی حقیقتوں کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرنے دیں. وہاں پر اس طرح کی چیز ہونی تھی. یعنی وہاں پر جب اس طرح سے ہو رہا ہے غرب کے اندر، تو اس طرح کی موومنٹ اٹھنی تھی اور اسے اٹھنا چاہیے تھا. لیکن یہ نتیجہ لینا کہ ہم اس لیے ترقی کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑا، نہیں، اس لیے آپ کامیاب ہو رہے ہیں کہ آپ نے اس استبداد سے جو تحریف شدہ دین تھا اس سے اپنی جان چھڑائی ہے. لیکن آپ کو حقیقی دین نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مادی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے آپ کیا ہوں، ترقی کریں. لیکن وہ جو ایک چیز جس سے وہ غافل ہو گئے وہ کیا تھی؟ وہ ان کی معنوی پیش رفت اور ترقی. ایک اور اصل اب دیکھیں ان لوگوں کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب مادی ترقی جب انہوں نے دیکھ لی، خوشحالی دیکھ لی، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی وہی جو ہیومنزم آپ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی وہ یہ سمجھنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل کافی ہے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے، چاہے اقتصادی مسائل ہو، چاہے سیاسی مسائل ہو، چاہے معاشرتی مسائل ہو، چاہے تعلیم و تربیت اور ایجوکیشن کے مسائل ہوں. تو ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، دیکھو ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہم تو آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل کافی ہے، ہم اپنی عقل کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لہٰذا دین کی کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہے ہماری لائف میں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ عقل بھی وہ تقریباً تجرباتی ٹائپ کی عقل، یعنی وہ جو ایک عقل مدلل و برہانی ہو، تو وہ حتماً اگر کسی کے پاس صحیح معنی میں عقل ہو تو اسے دین کی طرف وہ عقل لے کے جائے گی. جس طرح سے ہماری احادیث میں موجود ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ہمیشہ آپ کو اس نتیجے پہ لے کے جائے گی کہ انسان، کیونکہ انسان کے اندر وہ روح موجود ہے اور وہ روح ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہے، ایک متعالی اور ایک اس طرح کا یعنی مادی وجود نہیں ہے، اس کی یہ معرفت نہیں رکھتا. لہٰذا اسے ایک ایسا وجود جسے آپ خدا کا وجود کہیں، دین کے اندر خدا کے نمائندوں کا وجود کہیں، جو اس کی رہنمائی کرے گا، جو اس کو کی ہدایت کرے گا، اس کی اسے اشد ضرورت ہے. اس سے غافل ہو گئے اور انہوں نے سمجھا یہی تجرباتی عقل جو ہے یہ. پھر اب یہ جو ہوا، آپ دیکھیں رینیسنس کے بعد اگر ہم فلسفہ غرب کو ایک بالکل مختصر دیکھیں تو کیا کیا ہوا. کبھی وہ شک میں مبتلا ہو گئے، کبھی ڈیوڈ ہیوم آ گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی علیت نامی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ وہ علت و معلول یا کاز اور ایفیکٹ کا وہ نظریہ ہی ختم کر دیں تو انسانی زندگی میں فکری لحاظ سے کتنی بڑی مشکلات، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، حتی آپ کی سائنس بھی باقی نہیں بچے گی، سائنس بھی باقی نہیں رہے گی، آپ کا کوئی قانون باقی نہیں رہے گا، آپ کا تعلیم و تربیت کا سسٹم باقی نہیں رہے گا. یعنی آپ اگر کاز اور افیکٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو دنیا میں، زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ وجہ کہ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی فلسفے کی بحثوں میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکاکیت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شکاکیت یا کسی بھی چیز پہ یقین کا نہ ہونا، یہ شاید انسان کو لاحق ہونے والی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا مرض ہے، اور سب سے بڑا انحطاط انسانیت کا یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی چیز اس کے لیے یقینی نہیں ہے. اب وہ ڈیوڈ ہیوم کی طرح اگر انکار کرے گا تو کوئی بھی چیز، حتیٰ حسی چیزیں بھی اس کے لیے یقینی نہیں رہیں گی. پھر رینے ڈیکارٹ آئے گا، وہ کہے گا میں شک کے ذریعے سے یقین تک پہنچا ہوں. پھر کانٹ آئے گا، وہ ان چیزوں کو، یعنی جب انہوں نے نشأت ثانیہ کے بعد، اب پروپوگیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ نشأت ثانیہ کے بعد وہ پھر کمال کا سفر طے کر رہے ہیں.
اور اب بہت کامیاب ہو گئے ہیں. اب وہ اگر لبرل ڈیموکریسی پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ انسانیت کے کمال اور کامیابی کا اینڈ ہے, یہ آخر ہے. اب فلاں اقتصادی نظام پہ پہنچ چکے ہیں تو یہی سب کچھ ہے. اب فلاں جو لائف سٹائل ہے یہی سب کچھ ہے. حالانکہ آپ اگر دقت سے اور گہرے مطالعے کو رکھیں اور تحقیق کریں اور دیکھیں تو وہ کس طرح سے کوئی شکاکیت کی طرف لے کے جا رہا ہے, کوئی علت اور معلول کا انکار کر رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کانٹ کی طرح سے کہ روح اور آزادی اور خدا اس طرح کے مفاہیم یہ عقل نظری سے درک نہیں ہوتے, بس انہیں مان لو, یہ عقل عملی کی چیزیں ہیں. یعنی کیسے مان لے وہ چیز جو میں درک ہی نہیں کر رہا ہوں, اس طرح کی چیزیں. اور پھر وہ جو ہے نا وہ عصر التنویر یا جسے انلائٹمنٹ کا دور یا اسے کہا جاتا ہے کہ اب مزید ہم روشنائی کی طرف جا رہے ہیں, مزید ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر وہ ماڈرنزم کو لے کے آتے ہیں, پھر ماڈرنزم سے تھک جاتے ہیں, پھر پوسٹ ماڈرنزم کو لے کے آتے ہیں. اور پھر وہ جو پروپوگیٹ کرنا ہے نا کسی چیز کو, وہ جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا, اس کے لیے بڑے خوبصورت نعرے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے راہ حل صرف اور صرف فقط, جس طرح سے آپ نے بھی اس میں فرمایا, وہ صرف اور صرف لبرل ڈیموکریسی ہے. یعنی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ لبرل ڈیموکریسی کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار کرنا ہے یا کسی بھی مقدس چیز کا انکار کرنا ہے. پھر اسی طرح سے وہ مثلا وہ کہیں گے کہ انسانی حقوق اور انسانیت کے دعوے دار ہم ہیں, اگرچہ ایٹم بم بھی انہوں نے ہی صرف دنیا میں گرایا ہو, لیکن وہ کہیں گے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہم ہیں. وہ کہیں گے حقوق نسواں کے دعوے دار ہم ہیں, اگرچہ انہوں نے صنعتی انقلاب کے لیے عورت کو مرد کے ساتھ برابر کرنے کا نعرہ لگا کے اسے لایا ہو معاشرے میں اس لیے کہ اس سے پیسے کما سکیں, اس کا استحصال کیا ہو, اس کا استحصال کر سکیں, اس کو جو ہے نا وہ فیکٹری میں لے کے آ سکیں اور اس سے پیسے کما سکیں. اگرچہ انہوں نے فیملی نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہو. آپ ابھی کوئی بھی جوان ہمارا وہ ایک گوگل سرچ کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے ویسٹ کا جو فیملی نظام ہے کس طرح سے درہم برہم ہے. جو کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی اساس اور بنیاد اور بیس ہوتا ہے فیملی سسٹم, وہ کس طرح سے درہم برہم ہے. یعنی اس کا کوئی ضابطہ اور قانونی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نعرے بہت خوبصورت ہیں, حقوق نسواں, آزادی, عدالت, جمہوریت, انسانوں کا احترام, معاشروں کا احترام, معاشروں کو حق دینا. لیکن اس ہر نعرے کے نیچے جو لبرلزم کے اس سسٹم میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اگر ایک انسان اس کو دقت سے دیکھے تو اسے واضح طور پر نظر آتی ہیں. جی بالکل اسی طرح سے. اب یعنی جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی تو بہرحال انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے اس وقت جو لبرلزم کا جو پورا سسٹم ہے اس کی بیک پہ جو ان کا جو فلسفیکل جو سسٹم ہے, جو فکر ہے, جیسے آپ نے مثلا خود کانٹ کی طرف اشارہ کیا, نظریاتی بیس, نظریاتی جو بنیاد ہے. اسی طرح سے مثلا یہاں پر آدم اسمتھ کا نام لیا جاتا ہے جس کو پدر علم اقتصاد بھی کہا جاتا ہے, یا ڈیوڈ ہیوم کا آپ نے نام لیا جو جس مادہ پرستی کی جو فکر ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے مفکر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے جان اسٹارٹ میل کا جو ہے وہ نام ہے, اور اس طرح کے مختلف جو ہے ان کے نظریات موجود ہیں. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ لبرلزم کا جو ورڈ ہے اس ٹرم کے طور پر اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ 1813 میں استعمال ہوا, لیکن اس سے پہلے لفظ یا اصطلاح موجود نہیں تھا, اس طرح سے لفظ موجود نہیں تھا, لیکن یہ فکر اور اس کی بنیادیں جس طرح سے ابھی ہم نے آپس میں ڈسکس کیا وہ موجود تھیں. اب نشأت ثانیہ یا رینیسانس کے فوراً بعد جس طرح سے ابھی ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی, اس کی جو مذہبی جو بنیادیں ہیں کہ جس طرح سے جو ہے عیسائیت کے اندر نیا فرقہ وجود میں آیا, اور جس طرح سے لوگوں نے ایک لحاظ سے کلیسا کے خلاف بغاوت کی, یہ چیزیں موجود ہیں. دوسری طرف سے علم اور سائنس کی ترقی ہے جس کے بعد لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری عقل کافی ہے, اور اس طرح سے پھر انسان اس کائنات کا محور اور مرکز بنتا چلا گیا, اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس کائنات کا جو محور ہے, مرکز ہے, خود انسان ہے, اور ہم خود اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں چاہے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو. اور اسی طرح سے حتی اقتصاد کے اندر یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ لبرلزم کی طرف جب آئے ہیں تو اقتصادی طور پر اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ویسٹ کے اندر جو فیوڈلزم جو ایک سسٹم ہے تو وہ ختم ہو گیا, اور آہستہ آہستہ جو ایک مزدور بردہداری اور غلاموں کا مزدور طبقہ ہے, جو طبقہ برجوا جسے کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے ایک لحاظ سے وہاں پر انقلاب کیا, اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہاں پر اٹھ کھڑے ہو گئے وہ لوگ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک بنیاد. اور اسی طرح سے سیاست کے اندر مثلا جس طرح سے سیاست کے اندر اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, جب کلیسا کی حکومت ختم ہو گئی تو اب کہنا یہ شروع کر دیا کہ اب حکومت بھی خود ہمارے ہاتھ میں, ہم خود فیصلہ کریں گے, جو بعد میں بیس بنتی ہے ڈیموکریسی کے لیے. تو در حقیقت یہ جو چند سال ہے, آپ تقریباً کہہ لیں 16ویں جو صدی عیسوی ہے, وہاں سے لے کر 18ویں صدی تک تقریباً,
اور 19ویں صدی تک، یہ جو تقریباً 200-300 سال کا جو پورا ایک ایج ہے، اس ایج کے اندر ہمیں لبرلزم کی جو بنیاد ہے، فکری بنیادیں، وہاں پر ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، اور کچھ جوانب کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا اس طرف. اچھا، میرے پاس یہ دوستوں نے بھیجا کہ ظاہر ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، وہاں پر کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر لبرلزم کے مطابق اخلاقی اقدار تاریخی اور سماجی تناظر سے بنتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں، یعنی متغیر ہیں، ثابت نہیں ہیں، تو اسلامی شریعت جو اپنے احکام کو ازلی اور ابدی اخلاق پر مبنی قرار دیتی ہے، جدید فرد کو آج کے دور کے اس بات پر عقلانی طور پر کیسے قائل کرے کہ وہ ایسے اخلاقی احکام کی پابندی قبول کرے جن کی تشکیل میں اس کی اجتماعی رضامندی یا تاریخی شرکت شامل نہیں؟ اچھا سوال ہے کہ آپ، بہرحال ہم اگلی بحثوں میں، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ابھی ہم لبرلزم کو بیان کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم نے اس کا ایک تاریخچہ بیان کیا، اس کی ڈیفینیشن پہ بھی ہم نہیں ہے. ہم اس کی ڈیفینیشن کو اتنا کھول کے اور خود انہی لوگوں کی زبان سے بیان کریں گے کہ ہماری بحث کے اندر، ہماری اس گفتگو کے اندر کوئی غیر منصفانہ رویہ نہ ہو کہ ہم لبرلزم کو درست طریقے سے بیان نہ کریں اور فوراً اس پہ جو ہے نا وہ چڑھائی شروع کر دیں اور اس پہ اوپر نقد کریں. اور ابھی بھی ہم نے جو تاریخی وہ چیزیں بیان کی، ممکن ہے بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہوا کہ کہاں کہاں کیا تاریخی غلطی ہوئی، لیکن اس کو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی جو فکری بیس ہے، مبنائی جو اس کی بیس ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے لبرلزم کی. پھر ہم اسلام کی طرف آئیں گے، پھر ہم اسلام کے جب سٹرکچر کو ذکر کریں گے، اس کی آئیڈیالوجی کو ذکر کریں گے، اسلامی اخلاق پہ بھی آئیں گے. ان کا سوال اچھا ہے کہ لبرلزم میں شاید ایک شخص اس لیے قائل ہو جائے کہ دیکھیں اس ڈیفینیشن میں یا اس سسٹم میں میری رضامندی موجود تھی، یعنی یہ ڈیموکریسی تھی تو یہ شخص آیا تو یہ میرے ووٹ سے آیا ہے، یا اقتصادی نظام تھا اس میں میری رضامندی موجود تھی کسی بھی بہرحال لیئر میں یا کسی بھی انداز میں اور کسی بھی اس میں روش میں. لیکن اسلام کا جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی اخلاق یا حتیٰ اسلامی فقہ جو کہ ازلی اور ابدی ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے کہ اسلام کے جو کلی احکام ہیں وہ ثابت ہیں. اسلام کے اندر بھی زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ متغیر حکم یا احکام یا وہ چیزیں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جب میری رضامندی اور رضایت اس میں شامل نہیں ہے تو میں اسے کیسے قبول کروں گا، میں اسے کیسے اپنا اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی بحثوں میں ہم گفتگو کریں گے خود انسان کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر، میرا مقام، میرا مرتبہ کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور پھر دین کا میرے ساتھ رابطہ کیا ہے. یعنی دین میرے لیے دین کیوں آیا ہے، دین مجھ سے کیا چاہتا ہے. دیکھیں بعض اوقات حتیٰ دین کی تشریح بھی ایسی ہے علماء کی طرف سے، بعض اوقات کہ جو حقیقی دین کی نہیں ہے، وہ علماء ممکن ہے اشتباہ کرتے ہوں، کہ دین کی تشریح اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ میں ایک غلام ہوں اور چونکہ میرا آقا اور مولا ایک بات کہہ رہا ہے لہٰذا میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اس کو یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ تمہارا مولا جو بات کر رہا ہے وہ تمہارے کمال کے لیے کر رہا ہے، اسے خود کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یعنی اگر دین اور انسان کا ہم رابطہ بیان کر دیں کہ یہی جو ازلی اور ابدی اخلاقی ویوز ہیں، ویلیوز ہیں، یہ کس لیے آئی ہیں، یعنی یہ تمہیں کیا بنانا چاہتی ہیں، تو اگرچہ اس کی مشارکت اس میں شامل نہ بھی ہو تو وہ اسے کمال رضامندی سے اور رضایت سے اسے قبول کرے گا، کیونکہ اسے اس میں اپنا کمال نظر آئے گا. جی ہاں. تو بہرحال ابھی ہمیں آگے کی بحثوں میں خود لبرلزم کی ڈیفینیشن سب سے پہلے، میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ہم ابھی تک ہم نے بحث کی اہمیت اور اس کا جو تاریخچہ ہے، ہسٹری، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اور بنیادی جو سوال یہاں پہ مطرح ہے وہ یہی تھا کہ خود لبرلزم ہے کیا اور اس کا اسلام کے ساتھ پھر تناسب اور نسبت کس طرح سے ہے. اسلام لبرلزم اور اس کے جو اصول ہیں، مبانی ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کو مکمل رد کرتا ہے، اس میں سے بعض چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، بعض چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. اب یہ تاریخی پس منظر یا تاریخچہ جو بیان کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کل ڈیفینیشن میں ہم جب کوئی بات کریں گے، فرض کریں ہم لفظ آزادی کو بولیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ آزادی یہاں پر یا آزادی کا شعار کیوں لایا جا رہا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تاریخچہ کیا ہے، اس کا سابقہ کیا ہے، کس چیز کو کے رد عمل میں جو ہے وہ اس لفظ کو لایا جا رہا ہے مثلا. جی بہت اہم یہ بحثیں ہیں. انشاءاللہ ان بحثوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے برادر عزیز عباس حسینی اور سید حسن رضا نقوی بندہ حقیر بھی. ان بحثوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. انشاءاللہ آپ کے سوالات اور آپ کا فیڈ بیک اور آپ کے مشورے بھی اس بحث کو مزید مؤثر اور مفید کرنے میں ہمارے لیے ممد و معاون رہیں گے. آپ سے دعا کے ملتمس اور طلبگار ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.